نظر نامے کی خصوصیات۔ محمود نظامی کا نظر نامہ 20ویں صدی میں سفر نامے کے اس موڑ کی نشاندہی کر کے قدیم روایتی انداز سے صرف نظر کر کے فنی طور پر سفر نامے کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا۔ ڈاکٹر انور سید نے جدید سفر نامے کی تعریف یوں کی ہے: سفر نامے کا شمار ادب کے بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے اور اس صنف میں مشاہدے کا عمل دخل زیادہ اور تخلیق کا عنصر بے حد کم ہے۔ سفر نامہ چونکہ چشم دید واقعات و حالات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے سفر اس کی اساسی شرط ہے۔ نظر نامے کے بارے میں مولانا اصلاح الدین فرماتے ہیں: کہنے کو تو یہ سفر نامہ ہے، لیکن اصل میں یہ ان چند نادر تاثرات کا مجموعہ ہے جو صاحب مضمون نے اپنی عمر کے مختلف حصوں میں اپنے وطن سے دو چار فرنگ کی جلوتوں اور حلوتوں میں قبول کیے۔ یہ سفر نامہ فنی اعتبار سے کیسا ہے، اس کا ادبی معیار کیا ہے، کن خوبیوں سے متصف اور کن خوبیوں کا مرتکب ہوا ہے؟ مصنف نے ان مباحث میں پڑھنے کے بجائے اسے نظر نامے کا نام دیا اور نہایت صاف گوئی سے یہ بھی کہہ دیا: سیاحت میرا مستقل مشغلہ ہے، نہ سفر نامہ لکھنا، نہ میرا مقصد حیات۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ اکتوبر 1952 میں مجھ کو زندگی کا بیشتر حصہ گھر کی چار دیواری میں بسر کر چکنے کے بعد باہر نکلنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ مصنف کے اس اعتراف کے باوجود ہم برصغیر کے سفر ناموں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نظر نامہ اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ ہے جو جدید دور کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں جو سفر نامے لکھے گئے ان میں سر عبد القادر کے سفر نامے مقام خلافت کو قدیم اور جدید سفر ناموں کی درمیانی کڑی کہا جاتا ہے، لیکن سفر نامہ نگاری کا تیسرا دور جب شروع ہوا، اس دور کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ بلا شبہ محمود نظامی کا پہلا نظر نامہ ہے۔ نظر نامہ کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اس سفر نامے کو اردو ادب کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ پہلی خصوصیت، قدیم اور جدید کا امتزاج۔ دراصل نظر نامے کی ایک جداگانہ اہمیت اور حیثیت اس لیے بھی ہے کہ مصنف کے مروجہ روش سے ہٹ کر اسے تحریر کیا ہے۔ یہ سفر نامہ قدیم اور جدید کا حسین امتزاج ہے۔ مثلاً قدیم سفر ناموں کی طرح نظر نامے میں تاریخ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور جدید سفر نامے کی طرح اس میں ایک سچی سیاحت، مخصوص مشاہدات اور فلسفہ زندگی ملتی ہے۔ دوسری خصوصیت، شخصیت کی چھاپ۔ اس سفر نامے میں مصنف کی شخصیت سب کے سامنے رہتی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی قاری ان سے آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ مگر یہاں بھی نظامی کے فن کو داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی اتنی نمائش کے باوجود پڑھنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی بور نہیں ہونے دیا۔ نظر نامہ محض جگ بیتی نہیں بلکہ آپ بیتی بھی ہے اور ہر جگہ مصنف کی شخصیت چھائی ہوئی ہے، اس لیے قاری کو نظر نامے میں کا احساس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مصنف کا احساس قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں: میں نے مختلف ممالک کے حالات پیش کرنے سے زیادہ ان آئینہ خانوں میں خود کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں میں سفر میں بہت سے شہروں سے گزرتا ہوں وہاں کئی شہر ایسے بھی ہیں جو میرے دل سے گزرے۔ تیسری خصوصیت، سچے سیاح کا دل۔ مصنف کے دل سے گزرے ہوئے انہی شہروں کی رودات کا نام نظر نامہ ہے۔ محمود نظامی نے سفر کا رخ خارج سے داخل کی طرف موڑ دیا اور ہر نظر پر ایک ادیب کی نگاہ ڈال کر سوچ کے زاویوں کو ابھارنے کی کوشش کی۔ محمود نظامی فرماتے ہیں کہ سیاحت میرا مستقل مشغلہ ہے، نہ سفر نامہ لکھنا میرا مقصد حیات۔ تاہم انہوں نے جس باریک بینی سے روم، لندن، مصر اور میکسیکو کا مشاہدہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اچھے سیاح کی بہت سی خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ چوتھی خصوصیت، تاریخی شعور۔ محمود نظامی نے تاریخی شعور سے کام لیتے ہوئے نظر نامے میں مختلف تاریخی واقعات درج کیے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قاہرہ کے تاریخی عجائب گھر میں فراعنہ کی ممیاں اور ان کے ساز و سامان
دیکھ کر مصر قدیم کی تہذیب کا پورا نقشہ اپنے زور تحلیل سے کھینچ کر رکھ دیتا ہے۔ قاہرہ سے باہر دریائے نیل کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچنے کا پورا واقعہ بھی متحرک ہو کر آنکھوں کے سامنے گزرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اہرام مصر کی تعمیر کے سلسلے میں وہاں کے مزدوروں نے جو تکالیف اٹھائی ہیں اس کی جیتی جاگتی تصویر اس نظرنامے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر میرے چشم تحلیل سے وہ تمام انسان جو 6000 برس قبل اس عمارت کی تعمیر پر مامور تھے زندہ اور متحرک نظر آنے لگے۔ غربت و افلاس اور محنت و مشقت کے مارے ہوئے سیاہ فام ننگ و ڈرنگ مزدوروں اور غلاموں کی 20 لمبی لمبی قطاریں تھیں جو آگ برسانے والے سورج کی تپتی شعاؤں کے نتیجے میں تپتی ہوئی ریت پر پسینے میں شراپور تھکن سے چور زخموں سے نڈھال۔ پانچویں خصوصیت داستانوی انداز۔ محمود نظامی نے اپنے سفرنامے میں داستانوی انداز اختیار کیا بلکہ داستانوں کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ٹرین میں بیٹھ کر جب وہ قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے تاثرات اس طرح بیان کرتے ہیں۔ میں پھر سوچنے لگا کہ جب 2-3 گھنٹے بعد ٹرین قاہرہ کے قریب پہنچے گی تو شاید رات کی وجہ سے شیر پناہ کے دروازے بند ہوں گے اور ہمیں باہر ہی رک جانا پڑے گا۔ پھر شاید ہم سب مسافر گارڈ اور ڈرائیور شہر کے فصیل کے نیچے جا کر پھاٹک کھولنے کے لیے محافظوں اور نگہبان سے درخواست کریں گے اور وہ اندر سے ڈانٹ کر کہیں گے کہ اتنی رات گئے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں۔ ان سطور پر میر امن کی داستان باغ و بہار کا گمان ہوتا ہے۔ چھٹی خصوصیت جزیات نگاری۔ نظرنامہ میں نظامی نے ہر ایک چیز کو جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے ماضی و حال سے وابستہ اور پیوستہ تمام واقعات و نقش گرجات کے تمام اجزاء کو سامنے لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بلکہ ہر واقعے کا پس منظر اور پیش نظر کے مختلف جزیات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کہیں بھی کمی پیشی کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کی بنائی ہوئی تصویروں میں جزیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تصویر اور اس کے جزیات ملاحظہ ہوں۔ نظرنامہ کی بڑی خصوصیات جزیات نگاری ہے۔ مصنف نے ہر واقعے کو مختلف جزیات کے ساتھ بیان کیا۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں ابھی شہر پناہ کے بڑے پھاٹک سے کسی ملک کا ایک قافلہ داخل ہوا ہے۔ تماشائیوں کے ٹھٹک لگ گئے ہیں۔ بھکاری شور مچاتے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی 500 اونٹ ہیں۔ 200 ہچروں پر بڑے بڑے صندوق زرد جواہر سے لدے ہیں۔ ساتویں خصوصیت منظر کشی مرقع کشی۔ منظرنامہ کی ایک اور بڑی خصوصیت منظر کشی ہے۔ مصنف نے اس سفرنامے میں مختلف مناظر کی منظر کشی ایسی خوبصورت انداز میں کی ہے کہ قاری کو حیرت ہوتی ہے۔ مثلاً میں سوچنے لگا کہ وینس کا حسن دن کی نسبت رات کو کسی قدر نکھر آتا ہے۔ اس وقت اس میں ایک بے پناہ کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کے سامنے باہر آنے والا ہر مسافر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ منظر کشی میں مصنف کا قلم جب زیادہ خلوص اور حسن بھرتا ہے تو دل فریب تصویروں میں مرقع کشی کی دلکش مثالیں بن کر سامنے آتی ہیں۔ آٹھویں خصوصیت موازنہ و مقابلہ۔ محمود نظامی نے اس سفرنامے میں موازنہ و مقابلے سے کام لیا ہے۔ روم کے قیام کے دوران مصنف وہاں کی سماجی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پر رواں تبصرہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ وہ روم کے لوگوں کا اہل پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ مثلاً روم میں نے کئی مناظر ایسے دیکھے اور کئی ایسی کیفیات سے دوچار ہوا جنہوں نے لاہور اور پنڈی کی یاد سے مجھے تڑپایا۔ میں نے دیکھا کہ روم میں آسمان کی پلاخٹ اس قدر گہری، دھوپ اتنی ہی شفاف اور زمین ایسی سرسبز بھی جو لاہور میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے جس انداز میں ماضی اور حال، مشرق و مغرب کی تہذیب اور ثقافتی سطح کا موازنہ کیا ہے اس سے ان کے ذوق و جمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ہر شہر اور مقام کو الگ حیثیت سے جانتے ہیں اور اس کی انفرادیت کو نمایاں کرنے کی سفر کا کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا قابل غور ہے۔ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جو نہ صرف اسے دوسروں سے ممیز کرتی ہے بلکہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔
9ویں خصوصیت باذوق سفر نامہ نگار۔ نظر نامے کی ایک خصوصیت مصنف کا حسن آفرینی اور ذوق نظر ہے۔ ان کے ذوق نظر کا یہ عالم ہے کہ جب وہ پیرس کے مشہور محل لودر میں پہنچتا ہے، جہاں زمانۂ قبل تاریخ کی یادگار کے علاوہ فنی تخلیقات پیش بہانوں اور محفوظ ہیں، تو فرط اشتیاق سے دیوانے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے یاد آیا کہ جب پہلی دفعہ اس عمارت کے اندر گیا تھا تو اس کے اندر انگنت نوادر کو دیکھ کر بونچکا سا رہ گیا تھا۔ فنکاری اور حسن آفرینی کے اتنے ساز و سامان دیکھ کر میرا ذہن مغفل ہو گیا ہے۔ مصنف کا یہی ذوق و جمال اور حسن نظر ہے جس نے نظر نامے کو حسین تصاویر کا ایک لاجواب مرکب بنا دیا ہے۔ 10ویں خصوصیت ماضی پرستی۔ محمود نظامی ماضی پرست انسان ہیں۔ وہ مسلمانوں کے عظیم ماضی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے سفر نامے میں محمود نظامی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا قصہ دہراتے رہے ہیں۔ وہ ماضی کے ایک ایسے سیاح معلوم ہوتے ہیں جس کے دل پر اپنی قوم کی تاریخ رقم ہے، اور وہ حال کی ہر کروٹ کا موازنہ اس قدیم تاریخ کے ساتھ کر کے کف افسوس ملتے ہیں کہ نئی تہذیب نے ماضی کی قدیم اور اصلی شکل و صورت کو کتنا بگاڑ دیا ہے۔ لیکن جہاں یہ سفر نامے کی ایک خوبی ہے، وہاں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ نئے عہد کا قاری جو منظر کی تاریخ سے پوری طرح واقف نہیں، وہ مصنف کی تحلیل بلند پروازی کا ساتھ نہیں دے سکتا اور اسے یہ ایک افسانوی داستان معلوم ہونے لگتی ہے۔ 11ویں خصوصیت دل آویز زباں و بیاں۔ نظر نامہ کی سب سے قابل قدر خوبی اس کی حسین و دل آویز زبان و بیاں ہے۔ یہ سفر نامہ پڑھتے وقت پڑھنے والے خود بھی نظامی کے ساتھ ان شعروں میں سے گزرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کے انداز بیاں کے جادو سے وہ شعر پڑھنے والوں کے دلوں سے گزرتے ہی نہیں بلکہ اس میں بس بھی جاتے ہیں۔ زبان و بیان۔ زبان و بیان کے اعتبار سے یہ سفر نامہ ادب میں ایک نئے تجربے اور اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ نظر نامہ شروع سے آخر تک مصنف کے اسلوب بیاں کا بہترین نمونہ ہے۔ موقع کے مناسبت سے الفاظ کے چناؤ اور انتخاب پر گرفت حاصل ہے۔ بقول ایک نقاد، زبان و قلم کی بے ساختگی اور روانی بڑی فراوانی کے ساتھ ان کے حصے میں آئی تھی۔ محمود نظامی نے اردو سفر نامہ کو نیا لہجہ اور نیا اسلوب دیا، جس کی تقلید بعد کے سفر نامہ نگاروں نے بھی کی۔ محمود نظامی نے اس سفر نامے میں خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے کہ جو ان کے بہترین اسلوب کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک جگہ اپنے بحری سفر کا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہوا بارش، چمک اور کڑک، ان سب نے مل کر یہ ثابت کر دیا کہ عناصر قدرت ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ چنانچہ اسلوب نگارش کے اعتبار سے صنف ادب میں یہ کتاب ایک نئے تجربے اور اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حفیظ ہوشیار پوری نظر نامے کے اسلوب نگارش کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنی بھرپور شخصیت کے پورے اظہار کے لیے زبان و قلم کی بے ساختگی اور روانی بڑی فراوانی کے ساتھ ان کے حصے میں آئی تھی۔ بولتے تو سننے والوں کے کان آنکھیں بن کر رہ جاتے، لکھتے تو قلم سے منہ قلم کا کام لیتے۔ یوں تو جہاں تک بیان کا تعلق ہے، نظر نامہ شروع سے آخر تک مرثا تصنیف ہے، لیکن کتاب کے وہ حصے جہاں وہ کسی منظر، کسی تصویر یا کسی تاثر کی عکاسی کرتے ہیں، وہ مصنف کے اسلوب بیان کا بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مواقع پر وہ موضوع اور مناسب الفاظ کے انتخاب اور برجستہ تشبیہوں اور تمثیلوں کے استعمال سے ایسا سما باندھتے ہیں کہ کب ہم تصویر کشی کے سما میں کھو جاتے ہیں اور کبھی تصور کی ہنرمندی پر غش غش کرنے لگتے ہیں۔ اپنے بحری سفر کا تجربہ بیان کرتے ہوئے سمندر کی ایک جگہ پر طوفان اور مسافروں کے ہیجان کی تصویریں یوں کھینچتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھا چکا تھا، دیکھتے دیکھتے ہوا، بارش، چمک اور کڑک، ان سب نے مل کر یہ ثابت کر دیا کہ عناصر قدرت ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ اسلوب نگارش کے اعتبار سے نظر نامہ ایک نئے تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدیم اسلوب نگارش اور سفر نامے کے قدیم فن سے صرف نظر کر کے نظامی نے اردو سفر نامے کو نیا لہجہ اور نیا اسلوب دیا، جس کی پیروی بعد کے سفر نگاروں
سفرنامہ نگاروں نے شعوری یا لاشعوری طور پر کی ہے۔ نظرنامہ کے اسلوب میں طنز و مزاح کی کمی ہے، اسے مصنف کے مزاج کا شاخسانہ قرار دے کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ 12ویں خصوصیت ڈرامائی انداز کا آغاز و انجام۔ اس کا آغاز ان ڈرامائی الفاظ سے ہوتا ہے: ایک خفیف سی تھرتھراہٹ اور پنکھوں کی کھوں کھوں کے علاوہ کسی اور بات سے یہ اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی 300 میل کے انتشار سے بحر عرب کے کف آلودہ لہروں سے کوئی 9000 فٹ اوپر فضا میں اڑ رہے ہیں۔ 13ویں خصوصیت فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال۔ مصنف چند ہی صفحے آگے چلتا ہے کہ اس قلم کی باگیں اسے اپنے کسی پچھلے سفر کی رویداد بیان کرنے پر مائل کرتا ہے اور وہ فلیش بیک کے کیمرے کو آن کر کے پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ یہ 1930 کی بات ہے کہ اکتوبر کے یہی دن تھے۔ ہمارا جہاز جو زئی سے وینس جا رہا تھا، رات کے وقت کوئی 11 بجے کے قریب سوئس کی بندرگاہ میں داخل ہوا تھا، اور کمال کے ساتھ انہوں نے اپنے سابقہ سفری تجربات کو اس تازہ سفر کی رویداد میں تخلیقی انداز میں سمو دیا۔ اس سے تحریر کا حسن دوبالا ہو گیا۔ حرف آخر۔ محمود نظامی کا یہ سفرنامہ جدید سفرنامے کی طرف پہلا قدم اور اس میں پیش کردہ جہدوں کی وجہ سے آنے والے سفرنامہ نگاروں کے لیے راہیں کشادہ ہوئی ہیں، اور آج کے سفرنامے میں جو دلچسپ انداز، اسلوب کی ندرت، کہانی پن اور تحلیل کی آمیزش نظر آتی ہے، اس کا ابتدائی شکل نظرنامے میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ نظرنامے کی زبان نہایت شگفتہ ہے، اس لحاظ سے نظرنامہ اردو سفرناموں میں قابل قدر اضافہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ حصہ دوم، سفرنامے 7 سمندر پار از بیگم اختر ریاض الدین۔ تعارفی نوٹ: ولادت 1928، کلکتہ، سفر انگلستان 1960، شوہر کا نام ریاض الدین، سفرنامے 7 سمندر پار ڈھنگ پر قدم۔ سوال نمبر 1، بیگم اختر ریاض الدین کے سفرنامے 7 سمندر پار کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 2، اردو سفرنامے کی مختصر تعریف بیان کرتے ہوئے 7 سمندر پار پر مفصل اظہار خیال کیجیے۔ 7 سمندر پار کا تعارف۔ خواتین سفرنامہ نگار۔ 7 سمندر پار کے حوالے سے بیگم اختر ریاض الدین کی سفرنامہ نگاری۔ نمبر 1، سچے سیاح کی خوبیوں کا مرقع۔ نمبر 2، غیر متعصب۔ نمبر 3، فطرت سے محبت۔ نمبر 4، نسوانیت کا اثر۔ نمبر 5، سماجی زندگی۔ نمبر 6، مشرقیت۔ نمبر 7، جمال پرست۔ نمبر 8، مرقع نگاری۔ نمبر 9، تہذیب کی دل دادہ۔
نمبر 10 طرز نگارش، نمبر 11 الفاظ پر گرفت، نمبر 12 دلچسپ جملے، نمبر 13 مجموعی جائزہ۔ سات سمندر پار کا تعارف۔ سات سمندر پار جاپان اور روس کا سفر نامہ ہے۔ اس میں دنیا کے 6 بڑے بڑے شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بیگم اختر ریاض نے محمود نظامی کے نظر نامے کی طرح اپنی پسند کے 3 شہروں ٹوکیو، ماسکو اور لینن گراڈ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ گویا یہ 1960 کے زمانے کے ان 3 بڑے شہروں کا سفر نامہ ہے۔ جاپان اور روس کا ذکر 165 صفحات پر مشتمل ہے۔ لندن اور نیو یارک کا ذکر صرف 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ 1963 میں بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ سات سمندر پار شائع ہوا۔ بیگم اختر ریاض کی شوخی اور شگفتگی نے صنف سفر نامہ پر ایسے خوشگوار اثرات مرتب کیے کہ ان کے بعد کسی خاتون سفر نامہ نگار پر نظر ہی نہیں پڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ سات سمندر پار صنف سفر نامہ میں ایک ایسا پرلطف اور باغ و بہار بیانیہ ہے جس کی مثال سارے اردو سفر نامے کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ خواتین سفر نامہ نگار محمود نظامی نے نئے سفر نامے کے لیے جو راہیں کھولی ان میں سب سے پہلے بیگم اختر ریاض الدین نے قدم رکھا۔ اردو سفر نامہ نگاروں میں خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ 19ویں صدی کے سفر ناموں میں کسی خاتون کا نام دکھائی نہیں دیتا، البتہ 20ویں صدی کے ربع اول میں 2-4 نام خواتین سفر نامہ نگاروں کے آ جاتے ہیں۔ برصغیر کی پہلی سفر نامہ نگار خاتون نازلی رفیہ سلطان تھی۔ ان کا سفر نامہ 1908 میں سیر یورپ کے نام سے شائع ہوا، جو خطوط پر مشتمل ہے جو انہوں نے سفر کے دوران اپنے عزیزوں کو لکھے۔ دوسری سفر نامہ نگار بیگم نواب سربلند جنگ بہادر تھی، جنہوں نے 1910 میں اپنا سفر نامہ دنیا عورت کی نظر میں شائع کرایا، اور تیسری سفر نامہ نگار خاتون سلطان جہاں بیگم ہیں۔ ان کا سفر نامہ سیاحت سلطانی کے نام سے 1911 میں ترتیب دیا گیا۔ ان 3 سفر ناموں کے بعد 1924 میں سغرا بیگم کا سفر نامہ یورپ شائع ہوا، اور بس 20ویں صدی کے ربع ثانی میں چند خواتین اور نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں 1933 میں محمود عثمان حیدر کا سفر نامہ مشاہدات بلاد اسلامیہ ہے۔ 1935 میں مشہور ترکی خاتون خالدہ ادیب خانم کا سفر نامہ ہند، 1937 میں بیگم حسرت موہانی کا سفر نامہ عراق، اور 1949 میں نشاط مقبول کا سفر نامہ ترکی ایک نظر میں شائع ہوا۔ 1950 کے بعد اردو سفر نامے نے ایک نئی کروٹ لی اور سفر نامے لکھنے کا رواج عام ہوا۔ چنانچہ 1953 میں سلطانہ آصف کا عروس نیل، 1954 میں امیر خانم کا میرا سفر، اور 1956 میں نسرین بانو کا سفر نامہ الکویت شائع ہوا۔ لیکن یہ خواتین کیونکہ ادب سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اس لیے ان کے سفر نامے ادبی معیار کو نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد 1963 میں بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ سات سمندر پار شائع ہوا، جس نے نہ صرف خواتین بلکہ مرد سفر نامہ نگاروں کے مقابلے میں بھی اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سات سمندر پار کے حوالے سے بیگم اختر ریاض الدین کی سفر نگاری۔ اردو ادب کے ایک بہت بڑے سفر نامہ نگار ڈاکٹر ظہور احمد ایوان سات سمندر پار کے متعلق فرماتے ہیں: بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ سات سمندر پار ایک دقیق سفر نامہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو نثر کا ایک شاہکار پارا اور حسین انشا نگاری کا خوبصورت نمونہ بھی ہے۔ میں اسے بہت بڑا ادبی کارنامہ تسلیم کرتا ہوں۔ اگر یہ سفر نامہ نہ بھی ہوتا تو بہت بڑی تحریر قرار پاتا۔ یہ اعلیٰ ادبی ذوق کا آئینہ دار، پاکیزہ اسلوب کی مثال اور شوخی بیان کا دھڑکتا نمونہ ہے۔ بیگم صاحبہ کا شمار ان گنے چنے سفر نامہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہیں فطرت کے حسن کو کاغذ پہ اتارنے کا فن آتا ہے۔ ان کے سفر ناموں میں نشوونما اور رنگینی اور لطافت کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ آئیں سات سمندر پار کے حوالے سے ان کے کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ سات سمندر پار
का जायज़ा। नंबर 1, सच्चा सयाह। इनके सफ़रनामा सात समंदर पार को दिलकश असलूब और ज़बां बयां की फ़नी खूबियों का मुरक्का कहा जाता है। एक खातून होने के नाते वो एक सच्चे सयाह की खूबियों से मज़य्यन हैं और उन्होंने ये सफ़र अपने शोहर के साथ किया है। उनके शोहर को फ़राइज़ मनसबी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला तो बेगम साहिबा को भी साथ ले गए, लेकिन जहाँ घूमने फिरने और क़याम करने का मौका मिला उन्होंने एक सच्चे सयाह की नज़र से इन मनाजिर को देखा। नंबर 2, गैर जानबदाराना। एक सफ़रनामा निगार के लिए ज़रूरी है कि वो सफ़रनामे में गैर जानबदार रहे, उनकी नज़र में हर किस्म तअस्सुबात से पाक हो और वो गैर जानबदारी से जायज़ा ले। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन की सफ़रनामा सात समंदर पार ये सारी बातें मौजूद हैं और ये इस सफ़रनामे की एक खूबी है। एक जगह वो ख़ुद लिखती हैं, मेरा जहन तअस्सुबात से पाक है, मुझे सिर्फ़ वहाँ के मुआशरे और सकाफ़ती ज़िंदगी देखने का शौक़ है। नंबर 3, ज़ीसत परस्त फ़नकारा। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन एक ज़ीसत परस्त खातून है। वो ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाली औरत थी। बकौल डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान वो खुशहाल भी हैं, खुशफहाल भी हैं और खुश ख्याल और खुश नहार भी। सात समंदर पार सफ़रनामा में हर जगह इनकी फ़ितरत के ये नुमायाँ असूल कार फरमा नज़र आते हैं। अगर उन्हें ज़िंदगी और ज़िंदगी के लम्हात से मोहब्बत ना होती तो वो कभी बाहर की दुनिया देखने की तमन्नाई ना होती। नस्वानियत का असर। उनकी नस्वानियत का एक पहला अंदाज़ इस हकीकत की निशानदेही करता है कि उन्होंने सिर्फ़ थेड़ों, अजायब खानों और तारीख़ी मकामात को अहमियत नहीं दी, बल्कि एक खातून होने के नाते उन्हें होटलों, ज़ाती घरों और बावर्ची खानों तक रसाई हासिल है। इस तरह वो तमाम बातें जिन्हें मर्द सफ़रनामा निगार गैर ज़रूरी समझकर छोड़ देते हैं वो तफसील इस सफ़रनामे का हिस्सा हैं। वो जिस खूबसूरती से गैर मुल्की खानों को मुतारिफ़ कराती हैं उसका हल्का सा परतू भी मर्द सफ़रनामा निगारों के यहाँ नहीं मिलता। एक रूसी पकवान का जिक्र यूँ करती हैं, पीरो-शक्की एक बारीक परत दार की तरह समोसे की तरह होती है जिसमें कीमा या चावल या सेब का कवाम भरा जाता है। होंठों की हल्की सी जनबनिश से टूट जाती है और जितनी भी डालो पेट में रसीद भी नहीं मिलती। समाजी ज़िंदगी। बेगम साहिबा ने भी महमूद निज़ामी की तरह अपनी पसंद के 3 शहरों टोक्यो, मास्को और लेनिनग्राड पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। जापानी लोगों की नफ्सियात, उनकी रसूमात, आदाब, उनके तालीमी और इंतज़ामी अदारों के कौमी और समाजी ज़िंदगी के हालात पर वो बातों ही बातों में दिलचस्प तज़किरा पेश कर देती हैं। इस सफ़रनामे में अवामी ज़िंदगी और इससे जुड़े हुए मसाइल कम मिलते हैं। ज़्यादातर बेगम साहिबा ने आला तबके की नुमाइंदगी की है। अवामी तबके की एक हल्की सी झलक इस सफ़रनामे में शामिल है और टोक्यो का हिस्सा है जो कारी को अफसरदा कर देती है। बेगम साहिबा अपना मुशाहिदा बयान करते हुए बताती हैं कि जापान की सड़कों पर ऐसे मजदूरों की कमी नहीं जो सुबह सवेरे सरमायादारों के पास अपनी कोई चीज़ गिरवी रख रकम उधार लेते हैं। बाज़ मज़दूर ऐसे भी हैं जिनके पास अपने उबले हुए चावलों के अलावा गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। नंबर 5, मशरिक़ की नुमाइंदगी। बेगम साहिबा हर जगह मशरिक़ की नुमाइंदा रही हैं। मशरिक़ माशरे का एक अलमिया जनरेशन गैप भी है, अगरचे हमारे यहाँ ये मसला इतनी शिद्दत से मौजूद नहीं, लेकिन जापान में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वहाँ ख़ानदान का इज्तिमाई तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है। बेगम साहिबा ने इस तजुर्बे को अपने गहरे मुशाहिदे के ज़रिए बयान किया है। लिखती हैं, वहाँ मुआशरे में एक खलीज बहुत अमीक है और वो है कदामत पसंद। बुज़ुर्गों और नई नस्ल के दरमियान बुज़ुर्ग बच्चों को बर्बरी बख्शी कहते हैं। बच्चे बुज़ुर्गों को ज़िंदा लाशें समझते हैं। दरमियानी नस्ल ने जो कुछ बुज़ुर्गों से सीखा एकदम भुलाना पड़ा। सीखा कुछ था, सिखाना कुछ पड़ा। बकौल डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान, सात समंदर पार में जिद्दत है जहाँ बीना नज़र है, शोखी है और मशरिक़ और मग़रिब का इम्तिज़ाज है। इसकी रंगीनी और लताफ़त के पस मंज़र में मशरिक़ का दिल धड़कता है। नंबर 6, जमालियात का मज़हर।
بیگم اختر ریاض الدین ایک جمال پرست عورت ہیں۔ بیگم اختر چونکہ اشیاء کو مثبت زاویہ نظر سے ملاحظہ کرتی ہیں، اس لیے ان کے سفر نامے میں جمالیات کا غالب عنصر پایا جاتا ہے۔ مصنفہ حسن پرست ہیں، اس لیے اپنے حسن سیرت کی وجہ سے حسن صورت کی داد دیتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ سفر نامہ بے بس کرنے والی جمالیات کا مظہر ہے۔ اس کی پہلی کاوش میں ایسی فنکارانہ پختگی ہے کہ گمان غالب ہوتا ہے کہ مصنفہ ساری زندگی لکھانے کا شغل ہی فرماتی رہی ہیں۔ نمبر 7، مرقع نگاری۔ مرقع شخصیت کی وہ دلچسپ قلمی تصویر ہوتی ہے جس میں کسی شخص کی پوری شخصیت، اچھائی برائی، ظاہر و باطن نہایت فنکارانہ طریقے سے دکھایا جاتا ہے۔ دلکش مشاہدہ تجزیہ۔ سفر نامے کے آخری حصے میں کراچی سے نیپلز تک کا سفر شامل ہے۔ اس حصے میں افراد کے حوالے سے دلچسپ اور دلکش مشاہدہ اور تجزیہ ملتا ہے۔ بیگم صاحبہ تہذیب و روایت کی دلدادہ ہیں، اسی لیے وہ لندن کی ستائش کرتی ہیں اور نیو یارک کو اس موازنے میں کم تر قرار دیتی ہیں۔ لندن کے سلسلے میں ان کی پسندیدگی صرف صاف ظاہر ہے، لیکن اس پسندیدگی کے لیے وہ جو دلائل سامنے لاتی ہیں وہ حاصل وزنی ہیں۔ نیو یارک اور لندن کا موازنہ کچھ یوں کرتی ہیں: لندن کی دیرینہ تاریخی عمارت پر کائی اگ رہی ہے، نیو یارک کے حرارت خانوں میں تاریخ اگائی جا رہی ہے۔ آزادی لندن میں ایک سیاسی حق ہے، ایک سیاسی عادت ہے، نیو یارک میں ایک مجسم ہے، ایک بت ہے۔ اسلوب سفر نامہ میں اتنی وسعت، اتنی اپنائیت اور اتنی کشش ہے کہ ہر قاری کو ایک نئے تحریر، ایک نئے لطف سے آشنا ہونا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور خاص وجہ مصنفہ کا وہ سحر آفرین اسلوب ہے، شروع ہی سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ الفاظ پر گرفت۔ بیگم صاحبہ کو اسلوب اور الفاظ پر گرفت حاصل ہے، وہ لفظوں سے کھیلنا جانتی ہیں، اس طرح شعوری طور پر خوبصورت موضوع اور برمہر تشبیہات خود بخود ان کا تحریر کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شعوری کوشش کا احساس نہیں ہوتا۔ سفر نامے کا ابتدائی حصہ جو جاپان کی سیاحت پر مبنی ہے، اس حصے میں ان کی یہ صلاحیت اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً لمبی تان کر اٹھی تو سورج دیوتا کمرے میں اور میرا دیوتا کمرے کے باہر تھا، بولتی کیا ہے کہ منہ سے رس ٹپکتا ہے اور ہمارے مردوں کے منہ سے پانی۔ دلچسپ جملے چست کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ روس کے سفر کے دوران مختلف مشروبات کا ذکر کرتے ہوئے شکر ادا کرتی ہیں کہ روس میں کوک نہیں پیا جاتا۔ ان کا خیال ہے کہ مشرق و مغرب میں کوئی ایسی متعدی بیماری ہماری طرح پھیل گئی ہے کہ سارے ملک اس رشتے میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا ایک جملہ نہایت رواں بھی ہے اور مزاح کے پردے میں شائستہ طنز کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں: UNO سے زیادہ اس نے دنیا کو متحد کیا ہے۔ اس سفر نامے میں طنز کے نشتروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مختصر اسی جملے میں چھپتی ہوئی بات کہہ جاتی ہیں جو براہ راست دل کو متاثر کرتی ہے: ایک جاپانی گلدان چننے میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور دلہن چننے میں کم۔ جب ہم کسی عورت کو بدصورت نہیں کہنا چاہتے، بس یہی کہتے ہیں کہ اس کی شکل اللہ نے بنائی ہے، ٹوکیو کی شکل بھی اللہ نے بنائی ہے۔ 7 سمندر پار کے اسلوب نگارش میں تشبیہات اور ثنائے لفظی بھی پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لفظی رعایتوں اور لطائف کا استعمال بھی فنکارانہ انداز میں کیا ہے۔ اس کے بعض جملے بے ساختہ اور پرلطف ہیں۔ اونی درجے کی جدت اعلیٰ درجے کی نقالی سے بہتر ہے۔ مجموعی جائزہ: مجموعی طور پر اس سفر نامے میں بے شمار ادبی، فنی اور فکری موضوعات موجود ہیں، لیکن آج اور کل کے ناقدین جس بات پر متفق رہے ہیں وہ اس سفر نامے کے اسلوب کی دلکشی ہے۔ بقول ایک نقاد: عورت بڑی باتونی ہے، گفتگو پر آئے تو گلزار کھلا دے، سوچنے پر آئے تو ایک دنیا سجا دے۔ اس گلزار اور سجاوٹ کا نام 7 سمندر پار ہے۔ بقول قدرت اللہ شہاب: انہوں نے جو کچھ دیکھا اپنی آنکھ سے دیکھا اور جو کچھ لکھا اپنی قلم سے لکھا۔ میری نظر میں یہ قابل رشک کامیابی ہے۔ حصہ دوم سفر نامے لبیک از ممتاز مفتی۔ تعارفی نوٹ: ولادت 11 دسمبر 1905 مشرقی پنجاب پٹیالہ۔ اصل نام مفتی حسین، قلمی نام ممتاز مفتی۔ وفات 27 اکتوبر 1995 اسلام آباد۔ تصنیف: نمبر 1 پہلا افسانہ جھکی جھکی آنکھیں، نمبر 2 ناول علی پور کا ایلی الگ نگری، نمبر 3 سارے افسانوں کا مجموعہ مفتانے، نمبر 4 ہاکے، پیاز کے چھلکے، اوکھے لوگ اور بڑے لوگ،
نمبر 5 سفرنامہ لبیک۔ سوال نمبر 1 اردو سفرنامہ میں لبیک کے مقام و مرتبے کا تعین کیجیے۔ سوال نمبر 2 لبیک ایک منفرد حیثیت کا حامل سفرنامہ ہے، بحث کیجیے۔ سوال نمبر 3 کیا لبیک میں اردو میں سفرنامے کا حق ادا کیا گیا ہے؟ تفصیل سے جواب تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4 اردو سفرنامے کی مختصر تعریف بیان کرتے ہوئے 7 سمندر پار پر مفصل اظہار خیال کریں۔ سفرناموں کے اقسام، حج کے سفرناموں کی مختصر تاریخ، لبیک کا تعارف، لبیک کا فنی و فکری جائزہ۔ نمبر 1 لبیک ایک رپوتائی۔ نمبر 2 داستانی انداز بیاں۔ نمبر 3 تلاش و جستجو۔ نمبر 4 کردار نگاری۔ نمبر 5 منظر کشی۔ نمبر 6 موازنہ۔ نمبر 7 طرز نگارش۔ نمبر 8 دل کی آنکھ۔ نمبر 9 روانگی۔ نمبر 10 کالا کوٹھا۔ نمبر 11 حقیقت نگاری۔ نمبر 12 رجایت۔ نمبر 13 عام رویوں پر طنز۔ سفرنامہ کسی ملک کے کسی خاص عہد کی تاریخی، جغرافیائی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات کی ایک دلچسپ اور مستند داستان ہوتی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں، فنی طور پر سفرنامہ وہ بیانیہ ہے جو ایک سیاح دوران سفر یا اختتام سفر پر اپنے مشاہدات و کیفیات اور اکثر اوقات قلبی برآمدات سے مرتب کرتا ہے۔ اس صنف ادب کا تمام مواد منظر کے گرد و پیش کی صورت میں خارجہ میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن سفرنامہ نگار صرف خارجی ماحول کا ہی مشاہدہ نہیں کرتا بلکہ بیانیہ کو ہمہ جہت، بامعنی، مدلل اور دستاویزی بنانے کے لیے بہت سی دوسری جزیات کو بھی سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے جدید سفرنامے کی تعریف یوں کی ہے: سفرنامے کا شمار ادب کی بیانیہ اصناف میں ہوتا۔ اس صنف میں مشاہدے کا عمل دخل زیادہ اور تخلیق کا عنصر بے حد کم ہے۔ سفرنامہ چونکہ چشم دید واقعات اور حالات کا بیانیہ ہوتا ہے، اس لیے سفر اس کی اساسی شرط ہے۔ سفرنامہ نگاری دنیا کے تقریباً ہر ادب میں ایک مستقل صنف اختیار کر چکی ہے۔ اس جامع صنف میں جغرافیہ بھی ہوتا ہے، تہذیب و تمدن بھی، اور اس ملک کی معاشی اور معاشرتی جھلکیاں بھی۔ مسافر اور سیاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسافر اپنی منزل کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے، جبکہ سیاح کے پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سفرناموں کے اقسام: سفرنامے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 قدیم سفرنامے جو خارجی سفرنامے ہیں۔ نمبر 2 داخلی سفرنامے۔ نمبر 3 موضوعاتی سفرنامے۔ موضوعاتی سفرناموں میں سفر کے کسی خاص پہلو پر توجہ دی جاتی ہے۔ مثلاً سر سید احمد خان نے اپنے سفرنامے مسافر ان لندن میں مغربی تہذیب و کلچر کو موضوع بنایا۔ حج کے سفرنامے بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ حج کے سفرناموں کو جہاں موضوعاتی کہا جا سکتا ہے، وہاں یہ داخلی سفرنامے بھی کہلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایسے سفرناموں میں سفرنامہ نگار کسی نئی دنیا کی تلاش میں نہیں جاتا اور نہ کسی نئی حقیقت کی دریافت کرتا ہے، بلکہ ایسے سفرناموں میں دل کے سفر کا حال ہوتا ہے۔ دل کا یہ سفر کعبہ سے ہوتا ہے اور دیار حبیب تک جاتا ہے۔ اس داخلی کیفیت کو حج نامہ کہا جاتا ہے۔ حج ناموں میں یہ ایک مذہبی فریضہ بن جاتا ہے اور فرد اپنی ذات کو بالائے طاق رکھ کر ایک عظیم ہستی کا تصور قلب و ذہن میں لیے مقدس سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ جیلانی کامران اس سلسلے میں یوں رقم تراز ہیں: حج کے سفرنامے بنیادی طور پر محبت کے سفرنامے ہیں۔ محبت کے جذبے کے بغیر یہ سفر شروع ہی نہیں ہوتا۔ واردات حج کی باتیں عموماً عشق و جذبے کی باتیں ہیں۔ یہاں حج کے زائر کی مثال سچے سیاح جیسی ہے، کیونکہ وہ بھی خانہ خدا اور دیار حبیب کو چشم شوق سے دیکھتا ہے اور عشق و جذبے کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ ذوق و شوق اور سوز و گداز حج کے سفرناموں کی بے مثال خصوصیت ہیں۔ حج کے سفرناموں کی مختصر تاریخ: اردو میں حج کے سفرناموں کی روایت بھرپور اور قدیم ہے۔ یہ روایت بھی فارسی ادب کی دین ہے۔ اردو حج ناموں میں حاجی محمد منصب علی خان کا سفرنامہ ماہ مغرب المعروف بکعبہ نما 1871 کا پہلا سفرنامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ معلوماتی اور واقعاتی سفرنامہ ہے۔ اس سفرنامے کا اسلوب سیدھا سادہ ہے، کیونکہ یہ سفرنامہ جب لکھا گیا اردو زبان ارتقائی مدارج سے گزرتے ہوئے اپنے
حد و حال کی تلاش میں تھی۔ اردو کا یہ پہلا حج نامہ ایک رہنما کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ برصغیر دیار مقدس میں سے خاصے فاصلے پر ہے اور 19ویں صدی کے آخر تک سفر کی مناسب سہولیات بھی میسر نہ تھیں، چنانچہ بہت کم زائرین کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اس دوری نے آتش شوق کو فروازاں کیے رکھا اور سفر نامہ حج لکھے گئے تو وصل کا ذریعہ سمجھ کر پڑھے گئے۔ اس دور کے حج نامے آپ بیتی کے قریب ہیں۔ تکنیکی اعتبار سے اس کا انداز ڈائری جیسا ہے اور مقصد محسوسات قلب اور تجربات روحانی کو بیان کرتا ہے، لیکن ان حج ناموں میں کہیں مصنف کی ذات کی خود نمائی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ نفی ذات کا پہلو نمایاں ہے۔ شورش کاشمیری کا شب جائے کے منبودم، غلام الثقلین کا عرض تمنا، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کا روداد سفر حجاز، صادق قریشی کا پھر سوئے حرم، عبداللہ ملک کا حدیث دل اور ممتاز مفتی کا لبیک جدید سفر نامے کی چند نمایاں جہتیں پیش کرتے ہیں۔ اب حج کا سفر نامہ مناسک، حالات اور واقعات کی تفصیل نہیں، جس طرح ابتدائی حج ناموں میں مناسک کی تفصیل کو اہمیت حاصل تھی، جبکہ رپور تائی بن گیا ہے، جس میں فکری ایج اور قلبی سافرت کے مختلف زاویے سامنے آتے ہیں۔ اب ان حج ناموں میں تخلیقی جہتیں نکھر کر سامنے آئی ہیں اور آئندہ کے ممکنات بھی روشن ہیں۔ موجودہ دور کے حج ناموں میں تاثرات کے افراط ملتی ہے۔ ان سفر ناموں میں ممتاز مفتی کا لبیک ایک منفرد اہمیت و حیثیت کا حامل ہے۔ لبیک کا تعارف: یہ سفر نامہ 23 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ سفر ممتاز مفتی نے 1968 میں قدرت اللہ شہاب اور ان کی بیگم افت شہاب کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ یہ سفر نامہ پہلی مرتبہ 1975 میں باقاعدہ کتابی شکل میں منظر عام پر آیا۔ 1995 میں یہ سفر نامہ دوبارہ اضافے کے ساتھ شائع ہوا۔ مفتی کی یہ تصنیف بہت زیادہ بحث و مباحثہ کا باعث بنی۔ بعض لوگوں نے مصنف کو اس پر طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور اسے باغی کہا۔ اسے کافرانہ تحریر بھی کہا گیا، جبکہ دوسرے طبقے نے اس تحریر پر مصنف کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور اس کو نوری کہا گیا۔ لبیک کا فنی و فکری جائزہ: لبیک میں فنی و فکری لحاظ سے اصناف کی خوبیاں جمع ہوتی ہیں۔ فنی لحاظ سے لبیک بیک وقت سفر نامہ رپورتائی، آپ بیتی، یادداشت، افسانہ، ناول اور سواہاں عمری اور حج نامہ ہے۔ اس تخلیقی کاوش کو ادب عالیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر ظہور احمد عوان، لبیک اردو کا ایسا کلاسیکی ہے جس کی مثال نہ صرف اس سے پہلے ملی ہے، نہ اس کی مثال مدتوں تک پیدا ہونے کی توقع ہے۔ فنی لحاظ سے لبیک ایک مربوط افسانہ ہے۔ سفر نامے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام لبیک میں موجود ہیں۔ ذیل میں ہم اس سفر نامے کا فنی و فکری جائزہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، لبیک ایک رپورتائی: لبیک میں فنی لحاظ سے ایک سفر نامے، رپورتائی، آپ بیتی اور یادداشتوں کی خوبیاں یکجا ہیں۔ ممتاز مفتی کا یہ سفر نامہ ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ یہ ایک باغی شخص کی قلبی واردات ہے جو اسرار کھولنا چاہتا ہے، پردہ اٹھانا چاہتا ہے، ہر لمحہ کو اپنا ہمنوا بنانا رکھتا ہے۔ بقول ڈاکٹر ظہور احمد عوان، مفتی ایک مہم جو کی طرح اپنے ذات کی تسخیری مہم پر روانہ تھا۔ اس نے جگہ جگہ رسمی تصورات پر چوٹیں کی ہیں، فرسودہ رسومات پر طنز کے تیر برسائے، خارجی رسمیات سے آگے گزر کر داخلی اور روحانی دنیا میں جھانکنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ سفر نامہ رپورتائی کہلایا جا سکتا ہے۔ خود ممتاز مفتی نے بھی اسے رپورتائی کیا ہے۔ کتاب کے دباچے میں لکھتے ہیں، اس رپورتائی کا مقصد کسی کی دل آزادی نہیں، نہ ہی دینی مسائل پر بحث کرنا، نہ دینی مسائل پر کوئی نیا نظریہ پیش کرنا ہے۔ یہ رپورتائی ایک انجان جاہل مگر مخلص زائر کی آپ بیتی ہے۔ رپورتائی فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی کے لفظ رپورٹ کے ہم معنی ہے۔ یہ رپورٹ سیدھی سادی بھی ہو سکتی ہے اور ادبی حسن سے مالا مال بھی، یعنی اس میں حقیقت کا بیان خارج اور داخل دونوں کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹر ظہور احمد عوان،
جو رپورتائی کی جامع اور مختصر تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رپورتائی وہ طویل یا مختصر نثری تحریر ہے جس میں چھوٹے بڑے علمی، ادبی، ثقافتی، سماجی ہنگامے یا واقعہ کا آنکھوں دیکھا حال ہے جو خوبصورت ادبی پیرائے میں بیان کیا گیا ہو۔ رپورتائی نگاری کے لیے سفر لازمی نہیں، مگر سفری تحریر بھی رپورتائی کہلائی جاتی ہے۔ رپورتائی اور سفر نامے میں یہی بنیادی فرق ہے۔ سفر نامے میں لازمی ہے، سفر نامے میں جسمانی اور جغرافیائی سفر اہمیت رکھتا ہے۔ سفر نامے میں اپنی سیاسی، سماجی اور جغرافیائی حالات کا موازنہ دوسرے ملک سے کیا جاتا ہے۔ رپورتائی کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رپورتائی کسی خاص واقعے یا حادثے کو فوکس کر کے پیش کرتا ہے، جبکہ سفر نامے کا کنوینس وسیع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سفر نامہ ایک خاص طوالت اور ضخامت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ رپورتائی کے لیے یہ تخصیص نہیں، یہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور مختصر افسانے کی طرح بھی۔ سفر نامے میں جزیات کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ رپورتائی میں اپنی جزیات کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح رپورتائی سفر نامے سے مختلف و منفرد صنف ادب ہے، لیکن ان کی حدیث آپس میں اس قدر ملتی ہے کہ کئی رپورتائی سفر نامے کہلاتے ہیں۔ مثلاً لبیک کو سفر نامہ ہی خیال کیا جاتا ہے۔ ممتاز مفتی نے اس حج نامے کو رپورتائی کہا ہے اور کئی دیگر ناقدین نے اس بات کی تائید کی ہے۔ ڈاکٹر ظہور احمد ایوان نے اپنی کتاب داستان تاریخ رپورتائی نگاری میں اسے رپورتائی کی حیثیت سے شامل کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر انور سدید نے اسے اپنی کتاب اردو ادب میں سفر نامے کی حیثیت سے جگہ دی ہے۔ اس رپورتائی میں خارج سے داخل اور داخل سے خارج کا سفر ملتا ہے۔ فلیش بیک، شعور کی روح اور طلاسمات کا استعمال بھی بکثرت کیا گیا ہے، جو ایک رپورتائی کی امتیازی خوبیاں ہیں۔ نمبر 2، افسانوی انداز یا داستانوی انداز۔ ممتاز مفتی نے اس سفر نامے میں داستانوی انداز اختیار کیا ہے، بلکہ داستانوں کا اثر معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سفر نامہ جذبات و خیالات کی ایک مربوط داستان معلوم ہوتی ہے۔ سفر نامے کے آغاز ہی سے افسانوی عنصر کی کار فرمائی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ پر افسانوی انداز اختیار کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں: میں نے کمرے کا جائزہ لیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہنی مون کمرہ ہو۔ فوم، ڈبل بیڈ، صوفہ سیٹ، تمام کمرہ ساز و سامان سے لیس تھا، صرف ایک کسر باقی تھی۔ میں محسوس کرنے لگا کہ ایک بلے کھلے بالوں والی لڑکی اندر داخل ہو کر کہے، ہائے اور بیڈ روم پچھلی رات کتنے وقفوں سے بھونکتا رہا۔ اس پیراگراف سے افسانوی انداز بیان کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 3، تلاش و جستجو۔ اس حج نامے کا بنیادی مزاج تلاش ہے۔ کریت، جستجو، چھپے ہوئے کو سامنے لانے کی خواہش اس کتاب میں اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ ممتاز مفتی ایک مضطرب روح کی طرح بھٹکتے دکھائی دیتے ہیں۔ جاننے کی تمنا اور آرزو انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی اور وہ ہر راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتے ہیں۔ اس سفر نامہ نمار پورتائی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ممتاز مفتی کو فوارہ چوک راولپنڈی پر ایک مجذوب حج پر جانے کی بشارت دیتا ہے۔ پھر خوشاب سے ایک ایڈوکیٹ کا خط ملتا ہے جس میں ممتاز مفتی کو بتایا جاتا ہے کہ حج پر جانے والے لوگوں میں ان کا نام شامل نہیں۔ اگلے سال ممتاز مفتی حج پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سفر وہ اپنے دوست قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کرتے ہیں، جو خود بھی منفرد اور بڑے قلم کاروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس سفر نامے میں ان کی حیثیت ایک اعلیٰ و ارفع انسان کے طور پر سامنے آتی ہے۔ مختلف ناقدین نے قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کی چوتھی سمت کو زیر بحث لاتے ہوئے ممتاز مفتی پر کڑی تنقید کی ہے کہ ممتاز مفتی نے انہیں ایک ماورائی انسان بنا کر پیش کیا، قدرت اللہ شہاب کو بالکل قطب یا ولی بنا کر رکھ دیا ہے، جبکہ دوسرے ادیب اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کردار ہے جو تضادات کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کی پرکھ بھی لازمی ہے۔ ابن انشا اشفاق احمد قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی 4 یاروں کی ٹولی ہے جس میں ہر ایک نابغہ روزگار ہے۔
ابن انشا اور اشفاق احمد کی قدرت اللہ شہاب کے بارے میں یہی رائے ہے کہ وہ ایک پر اسرار شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی شخصیت کے کچھ پوشیدہ گوشے ہیں۔ مختصر یہ کہ دونوں نے قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کی چوتھی سمت سے سمجھوتہ کر لیا تھا اور اس کے بارے میں بے نیازی برتتے تھے، جبکہ ممتاز مفتی کا رویہ مختلف ہے، وہ جاننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ نمبر 4، کردار نگاری۔ ممتاز مفتی نے اس سفر نامے میں مختلف کردار ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس سفر نامے میں بعض ضمنی کرداروں کے علاوہ قدرت اللہ شہاب کا مرکزی اور دیو ہیکل کا کردار بھی موجود ہے۔ دوسرے تیسرے صفحے پر مصنف بات بے بات میں اس کا ذکر کر کے آتے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ سفر نامے کا اصل ہیرو شہاب ہے۔ اس کے علاوہ مست قلندر فقیر ہے، جو مفتی کو چوک فوارہ میں ملتا ہے اور انہیں حج پر جانے کی خوشخبری سناتا ہے۔ پھر 1952 کے کوئٹہ سینٹر والے باب کا ذکر ہے، جسے فلیش بیک کے ذریعے سفر نامہ میں داخل کیا گیا ہے۔ مکہ کی مائی کا ذکر، پھر بدر کے شہداء کا تذکرہ، ان سے ہم کلامی ہے۔ نمبر 5، منظر کشی۔ ممتاز مفتی نے اس سفر نامے میں مختلف مناظر کی منظر کشی خوبصورت طریقے سے کی ہے۔ منظر کشی ایسی کی گئی ہے جن پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ مفتی نے لبیک میں خارجی حالات و واقعات کی منظر نگاری کم اور داخلی روحانی جذباتی اور محسوساتی کیفیات کی منظر کشی زیادہ کی ہے۔ پورے منظر کشی کا عکاسی یوں کی گئی ہے: میں نے دیکھا خیموں کا شہر ہوا میں تخلیل ہو گیا، اس سفید پتھر کے پاس میں اکیلا کھڑا تھا، پھر اس سفید پتھر سے ایک کنک اڑا اور نہ جانے میرے کہاں لگا۔ دفتن مکہ معظمہ کا کالا کوٹھا میری نگاہوں میں ابھرا، وہ ہوا میں معلق ہو گیا اور سفید پتھر کی طرف بڑھنے لگا۔ نمبر 6، موازنہ۔ لبیک میں مفتی نے ایک کامیاب سفر نامہ نگاری کی طرح موازنہ سے بھی کام لیا ہے۔ مغربی لوگوں اور مغرب کی چیزوں سے رغبت کرنے والوں کی حرص پر انہوں نے بھرپور انداز میں طنز کیا ہے۔ انہوں نے لبیک میں مغربی اثرات کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اہل مغرب کے اثرات ان مقامات پر اتنے گہرے تھے کہ مصنف کو وہاں ہر طرف انک آتی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کمرے کی ہر چیز سے انگریز کی بو آ رہی تھی، ہر چیز پر اس کی چھاپ لگی ہوئی۔ مکہ معظمہ میں انگریز کی بو، لیکن وہ اس قدر واضح تھی کہ مجھے شک پڑنے لگا کہ مکہ معظمہ کے بجائے کسی اور شہر میں اوارد ہوئے ہیں۔ اس طرح مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مکہ معظمہ قانون ہی قانون ہے اور مدینہ منورہ رحمت ہی رحمت۔ نمبر 5، اسلوب۔ نمبر 7، اسلوب۔ ان کا اسلوب واقعی انوکھا اور عجیب ہے۔ اسلوب کا جو انوکھا اور چلبلا پن لبیک میں ہے، شاید کسی اور تحریر میں ملے۔ ان کی نثر میں ہمارے بلند پایہ نثر نگاروں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ان کے ہاں اشعاروں اور تشبیہوں کی نوعیت زیادہ تر بصری ہے۔ مصنف کے جذبات و احساسات، قلبی شدت، دردمندی، منزل مقصود کی سچی لگن لفظ میں بندھی نظر آتی ہے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چننے کی منزل پر مفتی کے اندر شوخی انگڑائیاں لینے لگتی ہے اور وہ شیطان پر اپنی سنگ باری کا ذکر بڑے حسین پیرائے میں کر کے لکھتے ہیں: میں بہت ہی چھوٹی کنکریاں چننے میں مصروف تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں شیطان کو زیادہ ایذا پہنچانے سے گریز کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ ماضی میں ہمارا گہرا یارانہ تھا اور اب کس منہ سے اسے پتھر مارتا۔ پیرائے اظہار کے لیے مفتی نہ لغت کا غلام ہے نہ گرامری کا قیدی۔ الفاظ ان کے لیے مقدس عقائیں نہیں بلکہ وسیلہ اظہار ہیں۔ ان کے بیان میں ندرت ہے، انفرادیت ہے، زندگی کی دھڑکن ہے۔ بقول ضمیر جعفری، ممتاز مفتی اردو ادب میں اسلوب دیگر کے الگ داستان کے خالق ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں کہیں ان کا اسلوب فلسفہ و حکمت کے گرد و غبار سے دھندلایا جاتا ہے تو کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور لبیک کی زبان و بیاں کاری کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ اب ہم لبیک کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اس سفر نامے کو اردو ادب کا بہترین سفر نامہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ غیر معمولی واقعات۔
یہ پوری کتاب غیر معمولی واقعات اور مشاہدات سے بھری پڑی ہے، چنانچہ اس کتاب کو دماغ سے نہیں دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں جذبے اور روح کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ عقل میں خواص ہمسا پر انحصار کیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو آنکھوں نے دیکھ لیا وہ ضرور موجود ہے، لیکن کیا کیجیے کہ دیکھنے کی ایسی صلاحیت صحراؤں میں سراب دکھائی دیتا ہے، دھوپ میں تپتی سڑک گیلی نظر آتی ہے، یعنی عقل جس چیز پر سب سے زیادہ انحصار کرتی ہے اس کا یہ حال ہے تو پھر عقل کی رسائی محدود ہے۔ اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ خود مفتی صاحب اپنی کتاب تلاش میں لکھتے ہیں، ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں۔ آغاز لبیک کا آغاز مصنف کے مختلف اور منفرد انداز فکر کی نشاندہی کرتا ہے۔ حج پر روانگی کے دوران جہاز میں دنیا دار حاجی تسبیح رولتے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں، جبکہ مصنف چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی خوشی کا اظہار بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے۔ عالم خوشی میں جو والہانہ پن ہوتا ہے اسے حاجیوں کی ہر حرکت سے ظاہر ہونا چاہیے۔ وہ حاجی جو جہاز میں خاموش دم سادے بیٹھے ہیں اور ایک عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ تھے، جدہ ایئرپورٹ پر عام انسان بن جاتے ہیں، اپنے سامان کے سوا اور کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں رہتا۔ یہاں ممتاز مفتی کا پیرایہ اظہار بے مثال ہے۔ کسی کو شعور نہ تھا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بے سر و سامانی سامان بن جاتی ہے۔ وہ سب چلا رہے تھے اسے اے سامان میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے سامان میں حاضر ہوں۔ کالا کوٹھا جدہ میں اپنا معلم مقرر کرنے کے بعد مکہ معظمہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں مفتی صاحب سچائی اور بے تکلفی سے بتاتے ہیں کہ جدہ میں قیام کے دوران ان پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی، نہ ہی وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن جب خانہ خدا پر حاضر ہوتے ہیں ساری بے نیازی بخت سے اڑ جاتی ہے اور ساری کائنات کالے کوٹھے میں بدل جاتی ہے۔ ممتاز مفتی نے خانہ کعبہ کے لیے کالا بھدا بے ڈھب کوٹھا جیسے الفاظ استعمال کیے جو بعض مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ اس پر سخت اعتراض کیا گیا، یہاں تک کہ ممتاز مفتی پر کمیونسٹ ہونے کے فتوے لگائے گئے، لیکن اہل دل جانتے ہیں کہ ممتاز مفتی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھا ہے۔ ممتاز مفتی بے تکلفی پیار و محبت سے ایسے کہتے ہیں، اور یہ محبت اور عقیدت اس وقت دیکھی جا سکتی ہے جب وہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان پر جو کیفیت طاری ہوئی ہے وہ کم زائرین کو نصیب ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑی جو سارے حرم شریف میں بکھر گئی۔ وہ عظیم الشان مسجد مہدوم ہو گئی، زائرین کا بے پناہ ہجوم چونٹیوں میں بدل گیا، صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھر آتا تھا، حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ اب ایسے شخص کو کافر اور کمیونسٹ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کون سا دائرہ اسلام ہے جہاں ایسے شیدائیوں کو نکالنے کے لیے بات ہوئی؟ ایسے تنگ دل اور کمزور نظر لوگوں کی سوچ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ محض لفظوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے چھپے ہوئے معنی اور محبت دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لبیک کو پڑھنے کے لیے دل بینا کی ضرورت ہے۔ حقیقت نگاری لبیک نے ہمارے عقائد کے بہت سے راز کھولے ہیں۔ اس میں ہم اس اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ روانگی کے وقت اور دوران سفر ہمارا مقصد و ترجیح حج ہی ہونا چاہیے۔ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ شوق سے حج پر جاتے ہیں اور بعض بے معنی باتوں میں الجھ کر اپنی منزل کھوٹی کر دیتے ہیں۔ کسی کو گرمی کی شکایت، کسی کو مناسب جگہ ملنے پر شکوہ، کوئی سامان کی کمی یا زیادتی کا شکار ہو کر ان لمحات کو ضائع کر دیتا ہے جو اسے نصیب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نظر کل پر رکھتے ہوئے جزیات کو نظر انداز کرنا لازمی ہے۔ اس کتاب کا ایک واضح مقصد ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ممتاز مفتی اس مقصد کو براہ راست سامنے نہیں لاتے۔ وہ کسی خاص مقصد کی تبلیغ نہیں کرتے، بلکہ قاری کو اپنا ہم خیال اور ہم نوا بنا لیتے ہیں۔ اعلیٰ ادب کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مقصد سے بیگانہ رہے اور انجانے میں ایسے حقائق تلاش کرے جو تدریس کا کام بھی کرے اور قاری کو پوری حظ بھی فراہم کرے۔ ممتاز مفتی لبیک میں یہ دونوں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، کوئی بھی اہم نہیں، صرف ایک حاضری اور حضوری کا احساس، لیکن ہم حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔
حج کی تعریف۔ وہ حج کی ظاہری شکل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حج کی خارجی تفصیلات وہی ہیں جو اسلام سے پہلے تھی، لیکن اسلام نے حج کی داخلی حالت میں عظیم تبدیلی برپا کی ہے۔ حج کی اس سے بہتر اور کیا تعریف ہوگی کہ انسان اپنے دل و دماغ سے غیر اللہ کو نکال دے اور صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ غیر اللہ سے مراد نفسانی خواہشات، مقاصد، آرزوئیں اور تمنائیں ہیں جن کے لیے انسان دن رات سرگرداں رہتا ہے۔ ان سب کو تج کر محض اللہ کو دل میں بسا لینا حج ہے۔ رجایت۔ پوری کتاب میں ایک بات بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے کہ ممتاز مفتی رجایت پسند تھے۔ وہ مایوس نہیں ہوئے، ان کا آزاد فکر ہمیشہ مثبت رہا۔ وہ اپنی کم مائگی اور کوتاہیوں پر بھی نظر رکھتے تھے۔ لوگوں کی عمومی رویوں کی کمزوریاں بھی اس پر عیاں ہیں، اس کے باوجود اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ تجربات، مشاہدات اور حالات و واقعات کو دیکھنے والی ان کی نگاہ نقطۂ چین ہے، مگر نگاہی کا شکار نہیں۔ وہ تخریب کے پردے میں تعمیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ عام رویوں پر طنز۔ مدینہ منورہ میں قدرت اللہ شہاب اور ان کی بیگم مفتی کو اکیلا چھوڑ کر پہلے روانہ ہوئے۔ وی آئی پی کلچر جو شہاب صاحب کی وجہ سے انہیں نصیب تھا ختم ہو جاتا ہے۔ 6 دن در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد ان کی ملاقات پاکستانی سفیر سے ہوتی ہے۔ ان 6 دنوں کے روداد بھی کتاب کا دلچسپ حصہ ہے۔ جدہ کے مسافر خانہ میں اپنی ذات کے کچھ ایسے گوشے عریاں کرتے ہیں کہ بہت سے زائرین اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جدہ کے مسافر خانے میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے انداز میں وقار، پاکیزگی، تشکر اور آنکھ میں فاتحانہ چمک پیدا کروں کہ واپسی پر مستند حاجی بن سکوں، اور رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو جاتی ہے جب وہ واپس کراچی ایئرپورٹ پر اترے۔ اب عام حاجیوں کی طرح مفتی کا بھی جی چاہتا ہے کہ لوگ انہیں اسپیشل سمجھیں، ان کے ہاتھ چومیں کہ ان ہاتھوں کو سبز جالی پکڑنے کا اعزاز حاصل تھا۔ وہ قدرے مبالغے اور طنزیہ انداز میں ہمارے معاشرے کے عام رویوں پر چوٹ کر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا مزاحیہ انداز ملاحظہ ہو۔ میں نے کئی بار بہانے سے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن کسی نے اسے نہ چوما۔ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کر میرے روبرو کھڑا نہ ہوا۔ کسی نے میری بات کو موتی سمجھ کر نہ اٹھایا۔ مجھے شک پڑنے لگا کہ وہ جانتے ہیں جیسا گیا تھا ویسا واپس آ گیا ہے۔ فکری لحاظ سے لبیک اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ خاص اور بنیادی فکر جو پورے سفر نامے کا مغز ہے وہ یہ ہے کہ وحدت حقیقت ہے اور کثرت بھول بھلیاں ہیں۔ وحدت تک رسائی وجدان کے ذریعے ممکن ہے، عقل صرف بھول بھلیوں میں کھو کر رہ جاتی ہے۔ مصروف اور معلوم کا احاطہ ناقابل یقین حد تک تنگ ہے۔ نامعلوم اور پر اسرار حقیقت وسیع و عریض ہے۔ اسرار کا پتہ چلانا ہر کس و ناقص کے اختیار میں نہیں، اس لیے نور کا سب سے بڑا مینار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور سے فیض اٹھانے والے لوگ ہیں۔ فیض اٹھانے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ فکری زاویے سے لبیک اپنی نوعیت کا ایک انوکھا حج نامہ ہے۔ لبیک میں مصنف نے ان لوگوں کی حالت بھی بیان کی ہے جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، لین دین کا رشتہ نہیں، بلکہ اس ذات کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ساری زندگی سجدہ ریز ہوتے بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تصوف۔ اس سفر نامے میں تصوف کی کار فرمائیاں نظر آتی ہیں۔ مفتی نے تصوف کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق، انسان کا مقام، اطاعت الہی، عشق رسول، توہم پرستی وغیرہ پر انہوں نے سیر حاصل تبصرے کیے ہیں۔ بقول مصنف، اس روز مکہ معظمہ میں میری تمام تر توجہ خانہ خدا پر مرکوز تھی۔ ہر جگہ، ہر محاذ پر مجھے اللہ دکھائی دے رہا تھا، مجھ میں کسی غیر کی گنجائش نہ رہی۔ فلسفہ۔ ان کا ذہن ایک فلسفی کا ذہن ہے۔ ان کی فلسفیانہ انداز تحریر کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ منزل کو پا لینا بڑی قیامت ہے، سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ خود منزل بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے طلب سے عظیم کوئی منزل نہیں۔ طلب اور جد و جہد جیسے یہ بشریت کا تقاضا ہو۔
فلسفہ ترازی ان کی تحریروں میں بہت نمایاں ہے۔ مجموعی جائزہ لبیک بلا شبہ ایک تخلیقی کارنامہ ہے۔ اس کے مطالعے کے لیے عقیدت بھرا دل اور بصیرت درکار ہے۔ سرسری مطالعہ گمراہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دل بینا کی ضرورت ہے۔ لبیک میں فنی لحاظ سے ایک سفرنامے، رپورتائی، آپ بیتی اور یادداشتوں کی خوبیاں یکجا ہیں، اور ممتاز مفتی کا اسلوب اپنی آب و تاب کا جلوہ ہر جگہ دکھاتا ہے۔ وہ کئی حصوں میں چھوٹے، مختصر اور چونکا دینے والے جملے لکھتے ہیں۔ قاری تادیر ان پر غور و فکر کرتا ہے اور حظ اٹھاتا ہے۔ ان کا عقیدہ اتنا پختہ، عقیدت اتنی بھرپور اور قلم اتنا رواں ہے کہ لبیک کو دائمی مقبولیت نصیب ہو گئی ہے، اور اب اس تخلیقی کاوش کو بآسانی عالمی ادب کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے جلوت میں خلوت کا سفر کیا ہے اور اس داخلی حالت کو بہت صاف ذہن اور رواں قلم سے بیان کیا ہے۔ کہیں ذہنی الجھاؤ یا شعوری کوشش کا احساس نہیں ملتا، اور یہی اہم خوبی اس فن پارے کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔